بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان ہاشمی اور آپ کو پروگرام دو ٹوک میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور اسلام آباد سے میرے ساتھ موجود ہیں ابراہیم راج صاحب۔ راج صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ راج صاحب، تین خبروں پر تفصیل سے ہم بات کریں گے۔ پہلی خبر، عمران خان صاحب کو بم سے اڑانے کے متعلق کیا گھنونا پلان بنایا گیا ہے، اور انٹیلیجنس رپورٹ سامنے آ گئی۔ راج صاحب، اس خبر کی تفصیل کیا ہے، محرکات کیا ہیں، کس نے یہ رپورٹ پیش کی ہے؟ اور عمران خان کی جان کو تو پہلے ہی خطرہ تھا، لیکن اب رپورٹ کیا کہہ رہی ہے، اس کی تفصیل اپنے سننے والوں کے سامنے ہم رکھیں گے۔ اور پھر حساس بلڈنگ میں راجہ صاحب ایک سیاسی واردات کی تیاری کی جا رہی ہے، اور تین مشکوک شخصیات جو پچھلے عرصے سے ان کا پاکستان کی سیاست میں عمل دخل رہا، اب وہ مشکوک نہیں، انتہائی مشکوک ہو چکی ہیں۔ اب یہ تین مشکوک شخصیات کون ہیں اور کیا پلان تیار ہوا، اس کی کہانی بھی اپنے دو ٹوک کے سننے والوں کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ اور پھر لندن میں نواز شریف کی رہائش گاہ کے باہر ایک تماشا لگا، 7 منٹ تک کیا ہوتا رہا، اس 7 منٹ کی روداد بھی ہم دو ٹوک کے سننے والوں کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ لیکن راج صاحب، آپ کو یہ معلوم ہے اور ہمارے سننے والوں کو بھی یہ معلوم ہے کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے، اور اے پلان، بی پلان، سی پلان اور پھر ڈی پلان بھی بن چکا ہے۔ عمران خان صاحب نے اس سے پہلے ان تینوں پلانز کے بارے میں پاکستان کی عوام کو آگاہ کیا۔ حملہ آور آئے گا، جنونی قرار دیا جائے گا، ایک آیا، گولیاں چلتی ہیں، 2 لوگ بھاگ جاتے ہیں، GIT بنتی ہے، توڑ دی جاتی ہے، ریکارڈ غائب کر دیا جاتا ہے۔ جنونی ہی نکلا، اور یہی رنگ دیا گیا عمران خان پر ہونے والے حملے کو۔ کسی کو کوئی دکھ نہیں تھا اپوزیشن کو، بلکہ وہ عمران خان کے زخموں پر بھی نمک چھڑکتے رہے، اور ان زخموں کو جعلی، اور جس طرح کا حکومت وقت کا جعلی مینڈیٹ ہے، ان زخموں کو بھی جعلی کہتے رہے۔ راج صاحب، اب عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک مزید انکشاف ہوا ہے، اور اس انکشاف سے پہلے ایک ویڈیو بھی عمران خان صاحب نے پاکستان سے باہر، دنیا کا ایک ایسا ملک ہے جہاں پر اسے ریکارڈ سنبھال کے رکھا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ انہیں کچھ ہوتا ہے تو یہ ویڈیو آٹومیٹکلی سوشل میڈیا کے اوپر آ جائے گی، اسے ریلیز کر دیا جائے گا، اور اس میں ان تمام شخصیات کے نام ہوں گے جو عمران خان کو جان سے مارنا چاہتے ہیں۔ اب ایک شخص ایسے ہیں، ایک شخصیت ایسی ہے جن کی انٹری ہوئی ہے، اور انہوں نے یہ انکشاف کر دیا ہے کہ خان صاحب پر حملہ ہو سکتا ہے، اور لوگ کچھ ایسے ہیں جو عمران خان کو زمان پاک سے باہر نکالنا چاہتے تھے۔ اور اب پلان کیا بنا ہے؟ بابر اعوان صاحب نے یہ تمام باتیں کسی پریس کانفرنس پہ نہیں کی رائے صاحب، بلکہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں دلائل دیتے ہوئے یہ باتیں کہی ہیں۔ یعنی اب یہ عدالت کی پروسیڈنگ کا حصہ ہے، اور یہ کوئی سوشل میڈیا پر ٹویٹ نہیں کیا گیا، کسی پروگرام میں بیٹھ کر نہیں کہا گیا، بلکہ عدالتی کارروائی کا ایک حصہ بن چکی ہے۔ بابر اعوان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تازہ اطلاعات اور ٹھوس شواہد موجود ہیں کہ دوبارہ عمران خان کی جان لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ایک غیر ملکی ایجنسی کی کسی پیشی پر عمران خان کو قتل کرنا چاہتی ہے۔ یعنی کوئی باہر کی ایجنسی ہے جسے یہ ٹاسک دیا گیا۔ اگر میں عام الفاظ استعمال کروں تو عمران خان کی سپاری جو ہے وہ کسی غیر ملکی ایجنسی کو دے دی گئی ہے۔ راج صاحب، بابر اعوان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ میری پریس کانفرنس پر کچھ لوگوں نے مذاق اڑایا، عمران خان نے بھی 2 بار دہرایا کہ ان پر حملہ ہوگا، وزیر آباد میں عمران خان پر حملہ ہوا، حکومت نے 2 موقف اختیار کیے کہ عمران خان پر کوئی حملہ نہیں ہوا۔ دوسرا موقف یہ تھا کہ عمران خان پر ایک مذہبی جنونی نے حملہ کیا، اور پھر ہمارے پاس تازہ اطلاعات اور ٹھوس شواہد ہیں کہ دوبارہ عمران خان کی جان لینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان پر ایک اور قاتلانہ حملے کی تیاری ہو رہی ہے۔ عمران خان کو سیکیورٹی کے اعتبار سے تنہا کر دیا گیا ہے۔ جوڈیشل کمپلیکس کے اندر سیکیورٹی کے اہلکاروں کو کس نے ہٹایا؟ غیر ملکی ایجنسی عمران خان کی جان لینا چاہتی ہے۔ اطلاعات ہیں کہ عمران خان کو گھیر کر کچہری بلوا کر قتل کر دیا جائے گا۔ احمد نیازی عمران خان کی سیکیورٹی کے انچارج ہیں۔ عمران خان کو پرسنل سیکیورٹی سے محروم کرنے کے لیے سیکیورٹی اسٹاف کے خلاف مقدمے کیے جا رہے ہیں۔ عمران خان پر اصرار کیا جا رہا ہے کہ وہ عدالت حاضر ہوں۔ وہ تمام پرچے اسلام آباد میں کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ انتہائی اہم سوال ہے راج صاحب،
کیونکہ یہ 24 کلومیٹر کی حکومت ہے جو یہ تمام پرچے جو ہے وہ کر رہی ہے تاکہ عمران خان کے اوپر کسی طرح یہ جو انہیں باہر نکال کر اور یہ حملہ جو ہے کسی طرح اس کو یقینی بنایا جا سکے. یہ تمام باتیں کوئی اور نہیں کر رہا, ان کا اپنا وکیل بابر اعوان صاحب جو ہیں عدالت میں کھڑے ہو کر بتا رہے ہیں. اور یہ تمام پرچے اسلام آباد میں کیوں ہو رہے ہیں؟ سوال پوچھا گیا. اسلام آباد کچہری میں اندھے قتل ہوئے اور کچہری محفوظ نہیں ہے. ایک غیر ملکی ایجنسی کسی پیشی پر عمران خان کو قتل کرنا چاہتی ہے. حملہ کرنے والے کو ویڈیو لنک سے پیشی کی اجازت مل سکتی ہے, تو عمران خان کو کیوں نہیں؟ شہباز شریف اور حکومت لکھ کر دے کہ عمران خان کو کچھ ہو گیا تو ذمہ دار وہ ہوں گے. دیکھیں راج صاحب, یہ تو انکشافات کر دیے گئے. اس میں جو بنیادی سوال جو مجھے لگا, ارشد شریف مرحوم پر قاتلانہ حملہ, کیا ان کو جان سے مار دیا گیا اور اسی وقت خان صاحب پر حملہ ہوتا ہے؟ آپ اور میں بیٹھ کر اس کو اینالائز کر سکتے ہیں, اس پر غم و غصے کا اظہار کر سکتے ہیں, لیکن ارشد شریف اب کبھی واپس نہیں آئیں گے. دوسری طرف اگر خان صاحب پر اس دن وہ حملہ کامیاب ہو جاتا تو آپ اور میں بیٹھ کر اسی طرح ہم حالات کا جائزہ لے رہے ہوتے, حکومت وقت کی نااہلی کو بار بار اس کو کرٹیسائز کر رہے ہوتے. لیکن حکومت وقت میں جن جن لوگوں پر شک کا اظہار کیا گیا اور جنہوں نے کیا, آپ نے انہیں پکڑ کر سلاخوں کے پیچھے پھینک دیا. فرد جرم عائد ہونے جا رہی ہے شیخ رشید پر ایسا. لیکن جس شخص نے حملہ کیا اس کی سیکیورٹی کے لیے اسے عدالت نہیں لایا گیا بلکہ ویڈیو لنک کے اوپر بھی. جس پر حملہ ہوا اسے کہتے ہیں جناب کوئی بات نہیں, شیر بنو شیر اور کچھ نہیں ہوگا. راز صاحب کیا ہو رہا ہے؟ یہ جو آخری نقطہ ہے اور سازش ہے اور 24 کلومیٹر کی حکومت ہے, عمران خان کو ہرا نہیں سکتے اسی لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, یا پھر یہ صرف اور صرف ایک پولیٹیکل بیانیہ ہے جو بنایا جا رہا ہے؟ لیکن جو حقائق ہیں, جو شواہد موجود ہیں, اس پر کبھی بھی کسی نے کوئی جے آئی ٹی نہیں بنائی کہ عمران خان کو بلا کر پوچھ لیں کہ خان صاحب آپ کو کس کس پر شک ہے. دیکھیں عاصف صاحب, ایک تو عمران خان صاحب کو جب اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس میں لایا گیا تو یہاں جو اوریجنل سیکیورٹی پلان تھا جس کے تحت سیکیورٹی اہلکار یہاں پر ہونے چاہیے تھے, وہ پورا پلان شلب کر دیا گیا. جیسے ہی عمران خان صاحب کے متعلق یہ پتا چلا کہ وہ جوڈیشل کمپلیکس میں پہنچنے والے ہیں تو یہ تمام سیکیورٹی اہلکار وہاں سے غائب کر دیے گئے. اس کے بعد اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس جس میں بڑے مؤثر قسم کے سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوئے ہیں, ان کو ان ایکٹیو کر دیا گیا تاکہ خدا نہ خواستہ عمران خان صاحب پر جو قاتلانہ حملے کا پلان بنا ہوا ہے اگر اس کو ایگزیکیوٹ کیا جائے تو ایک تو وہاں پہ سیکیورٹی اہلکار موجود نہ ہو, کیونکہ جب اس طرح کا پلان بنایا جاتا ہے تو تمام سیکیورٹی اہلکاروں کو تو آن بورڈ نہیں لیا جاتا. یہ پلان وہاں پر موجود سیکیورٹی اہلکاروں کو تو لیک نہیں کیا جاتا. تو پھر پلان بنانے والوں کو خدشہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں جو موجود سیکیورٹی اہلکار ہیں وہ کہیں جو بھی ہم نے ٹارگٹ کرنا ہے جس کو, اس کو بچانے کی کوشش نہ کریں. اس لیے بہتر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کو سیکیورٹی والی جگہ سے ہٹا لیا جائے. دوسرا سوال جو اب عمران خان صاحب نے بھی اٹھایا اور اس انٹیلیجنس رپورٹ میں بھی اٹھایا گیا جو بابر اعوان نے پیش کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں, کہ آخر کیا وجہ تھی کہ عمران خان صاحب کے پہنچنے کے فوراً بعد وہاں پر سی سی ٹی وی کیمراز جو ہیں وہ ان ایکٹیو ہو گئے یا سی سی ٹی وی کیمراز جو ہیں ان کو آف کر دیا گیا. پھر ہاشمی صاحب, اسلام آباد کی جو کچہری ہے, چونکہ میں اسلام آباد میں صحافت کرتا ہوں اور اسلام آباد میں صحافت کرنے والے جتنے بھی صحافی ہیں ان سب کو پتہ ہے, عام شہریوں کو بھی پتہ ہے کہ اسلام آباد کی جو کچہری ہے یہ انتہائی غیر محفوظ جگہ ہے. یہاں پر بم دھماکہ ہو چکا ہے, یہاں پر اندھا دھند فائرنگ کے ایک نہیں کئی واقعات ہو چکے ہیں. یہاں پر کسی قسم کی سیکیورٹی کے انتظامات نہیں ہوتے. یہاں سے مجرم جو ہیں وہ ہتھکڑیاں توڑوا کر چھڑوا کر بھاگ جاتے ہیں. یعنی اتنی یہ غیر محفوظ جگہ ہے. عمران خان صاحب کو اس تنگ و تاریک قسم کی کچہری جہاں پر سیکیورٹی کے معیار لیے ہی نہیں جا سکتے, یہاں پر پیش ہونے پر مجبور کیا جا رہا ہے. عمران خان صاحب نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ جوڈیشل کمپلیکس میں ہی نسبتاً جو محفوظ جگہ ہے یہاں پر میرے کیس کی ہیرنگ کر لی جائے, لیکن عمران خان صاحب کو دھکیلا جا رہا ہے جان بوجھ کر, زمان پار سے نکال کر
کہ وہ کسی صورت کچہری آئیں۔ اب اس انٹیلیجنس رپورٹ میں بابر اعوان یہ بھی کہتے ہیں، اس کے متعلق انہوں نے باقاعدہ رپورٹ کا لفظ استعمال کیا اور کہا کہ اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب پر جب حملہ ہوا تھا تو خان صاحب کو ایک انٹیلیجنس انفارمیشن ملی تھی اور وہ 100% درست ثابت ہوئی۔ اسی وجہ سے عمران خان صاحب نے 4 ہفتے پہلے بتا دیا تھا کہ ان کے اوپر کس طرز کا حملہ ہوگا اور کیسے اس حملے کو ایک مذہبی جنونیت کا نام نہاد رنگ دیا جائے گا۔ تو اب جو انفارمیشن موصول ہوئی اس کے مطابق یہ جو قتل کا پلان ہے اس کو پھر غیر ملکی ایجنسی کے اوپر، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے کہ غیر ملکی ایجنسی پہ پھینک دیں گے کہ غیر ملکی ایجنسی تھی، اس نے عمران خان صاحب کے قتل کا پلان بنایا اور خدا نخواستہ اس کو ایگزیکیوٹ کیا، اور پھر جو غیر ملکی ایجنسی ہے اس کا کبھی کوئی سراغ نہیں ملتا۔ یہ اندھے کیسز ہوتے ہیں اور ان کا کبھی بھی سراغ نہیں ملتا۔ تو ہاشمی صاحب، عمران خان صاحب پر ایک قاتلانہ حملہ ہو چکا، دوسرا قاتلانہ حملہ عمران خان صاحب پر پلان کیا جا چکا۔ بالکل عمران خان صاحب کو اب عدالت میں پیش نہیں ہونا چاہیے، بالکل عدالت میں عمران خان صاحب کی جان جو ہے وہ 22 کروڑ عوام کے لیے بہت قیمتی ہے۔ یعنی یہ صرف عمران خان صاحب کا مسئلہ نہیں ہے، جس لیڈر کے پیچھے کسی بھی ملک کے 80% عوام کھڑے ہوں، اور پاکستان جیسا ملک جس کی 22 کروڑ آبادی ہے، جو پورے ملک کی واحد امید ہے، جو کہ اس کرپٹ نااہل ٹولے سے اس قوم کو نجات دلا سکتا ہے، اس ٹولے سے جس نے پاکستان کی نسلوں کو نسل در نسل غلام بنایا ہوا ہے، خود اربوں خربوں روپے کے اثاثے بنائے ہوئے ہیں، ان سے نجات دلانے کے لیے عمران خان صاحب پاکستان کے عوام کی آخری امید ہے۔ تو اس لیے اول تو یہ ہونا چاہیے کہ چیف جسٹس صاحب کے لیول پر یا سپیریئر کورٹس کے لیول پر اس معاملے کا نوٹس لینا چاہیے کہ عمران خان صاحب کے اوپر کون سے ایسے کیسز ہیں، کون سا عمران خان صاحب پر ایسا مالی سکیم کا کیس ہے، کون سا عمران خان صاحب پر ایسا دہشت گردی کا کیس ہے کہ جس میں عمران خان صاحب کی فزیکل اپیرنس عدالت میں ضروری ہے۔ عمران خان صاحب کو آپ نے اس بوگس کیس میں ان کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنا ہے، آپ ویڈیو لنک کے ذریعے ان کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا لیں۔ ویڈیو لنک کے ذریعے سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروانا اب پاکستان کے عدالتی نظام کا ایک باقاعدہ حصہ بن گیا ہے۔ بہت سے عام کیسز بھی ہیں۔ عمران خان صاحب نے تو یہ کہا کہ مجھ پر حملہ کرنے والا جو مجرم تھا اس کا ویڈیو سٹیٹمنٹ ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہاں پر ہاشمی صاحب بہت سے عام کیسز بھی ہیں جس میں ویڈیو سٹیٹمنٹ جو ہے وہ لیے جا رہے ہیں۔ ایک اور کیس بھی ہے عمران خان صاحب کا جو خواجہ آصف والا کیس ہے، اس میں بھی خان صاحب نے، جب خان صاحب پر قاتلانہ حملہ نہیں ہوا تھا تو خان صاحب نے ویڈیو سٹیٹمنٹ دیا تھا۔ بہت سے کیسز میں ایسا ہو رہا ہے۔ تو ایک تو عمران خان صاحب کو عدالت میں پیش ہونے پر مجبور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر سلمان شہباز کو لندن میں بیٹھے ہوئے حفاظتی ضمانت مل سکتی ہے، اسحاق ڈار جیسے مجرم اشتہاری مفرور، جن کو عدالتوں نے اشتہاری مفرور اور مجرم قرار دیا تھا، یہ میرے اور آپ کے نہیں، عدالت کے کہے ہوئے الفاظ ہیں، جج صاحبان کے کہے ہوئے الفاظ ہیں۔ تو جب ان کو حفاظتی ضمانت مل سکتی ہے پاکستان آنے سے پہلے، تو عمران خان صاحب کو کیوں مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ عدالت میں پیش ہوں؟ اس کے بعد ہاشمی صاحب ایک اہم ترین نقطہ اور بڑا حساس نقطہ کہ مریم نواز عمران خان صاحب کے متعلق یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب ختم شد، یہ الفاظ استعمال کر رہی ہیں، یہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان دا اینڈ۔ ہاشمی صاحب، اب مریم نواز کے یہ جو الفاظ ہیں یہ بڑے خطرناک اس لیے ہیں کہ مریم نواز کو یہ تو پتا ہے کہ سیاسی حوالے سے تو عمران خان صاحب ختم شد نہیں ہے، سیاسی حوالے سے تو عمران خان صاحب نے پوری پی ڈی ایم کو ختم شد کر دیا، یعنی 2/3 اکثریت سے 2 مرتبہ ضمنی الیکشن جیت لیا، راجن پور کا ضمنی الیکشن بھی اتنے بڑے مارجن سے جیت لیا کہ پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں ملا کر، ٹی ایل پی کو ملا کر عمران خان صاحب کے امیدوار جتنے وہ ووٹ حاصل نہیں کر سکے۔ تو سیاسی طور پر تو عمران خان صاحب نے ان کو ختم شد کر لیا، تو اب جس ختم شد کی بات مریم نواز کر رہی ہیں ان کو انٹیروگیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ شریف خاندان کی یہ ہسٹری بھی رہی ہے، یہ عمران خان صاحب کو راستے سے ہٹانے کے لیے خدا نخواستہ ان کی جان لینے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، یہ پورا پلاٹ بنائیں گے، ان کی یہ ہسٹری بھی رہی ہے۔
زرداری خاندان کی یہ ہسٹری رہی ہے. تو کون آپ مجھے بتائیں کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ نہیں تو کون انویسٹیگیشن کرے گا؟ کون کرے گا انویسٹیگیشن؟ راج صاحب یہاں پہ تو مریم ججوں کو جو ڈائریکٹ گالیاں نکال رہی ہے اس کی انویسٹیگیشن یا توہین عدالت کی درخواست یا کوئی ایکشن نہیں ہوتا. تو اس ملک کے اندر تو راج صاحب یہی ہوا ہے. مقبول لیڈر شاید بہت بھاری ہوتے ہیں سیاستدانوں کے اوپر اور کچھ لوگوں کے اوپر، وہ انہیں قبول نہیں ہوتے. اور مریم نواز جو اس قسم کی باتیں کر رہی ہیں، میرا خیال ہے کہ اس پہ تو درخواست پی ٹی آئی کو دائر کر دینی چاہیے. بہت ہی نالائق لوگ ہیں ان کی لیگل ٹیم میں تو ہمیشہ یہی کہتا ہوں بہت دیر کر دیتے ہیں اور اس کو انٹروگیٹ کرنا چاہیے. صرف ایک مثال میں آپ کے سامنے راج صاحب رکھ دیتا ہوں. شیخ رشید صاحب نے کہا کہ آصف علی زرداری صاحب کیا کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں ان کے اوپر فرد جرم عائد ہونے جا رہی ہے اور خان صاحب ادھر سے پلان اپنا بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ میرے اوپر حملہ ہوگا اور دوبارہ ہوگا. تو اس کے اوپر تو درخواست دائر کروانی چاہیے، مقدمہ درج کروانا چاہیے مریم نواز کے خلاف، اور وکلا ٹیم کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے پاکستان تحریک انصاف کے. جی ہاں، مریم نواز سے پوچھا جانا چاہیے کہ ختم شد کے الفاظ آپ نے کیسے بولے، اس کا کیا مطلب ہے ختم شد کا؟ سیاسی طور پر تو مریم نواز اتنی بے وقوف نہیں ہے کہ جب ان کو نظر آ رہا ہو کہ عمران خان صاحب نے سیاسی میدان میں ہمیں اتنی عبرتناک شکست دی کہ اب ہم الیکشن میں جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اس کے باوجود وہ ختم شد کے الفاظ عمران خان صاحب کو خدا نخواستہ جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں. یا کوئی ایسا پلاٹ بنا ہوا ہے جس کے متعلق مریم نواز کو پتا ہے کہ یہ پلاٹ خان صاحب کے خلاف کب ایگزیکیوٹ ہوگا اور خان صاحب پر دوبارہ سے حملہ کب کروایا جائے گا. اس میں ہاشمی صاحب ایک اور بڑی حساس بات یہ ہے جو خان صاحب نے کہی کہ جو مجھے تحفظ دے رہے ہیں، نام نہاد ایک ڈھونگ رچا رہے ہیں مجھے تحفظ دینے کا، اصل میں مجھے انہی سے خطرہ ہے. یعنی یہ جو سیکیورٹی ڈپلائمنٹ کر رہے ہیں انہی سے عمران خان صاحب کو خطرہ ہے. انہی میں سے ہو سکتا ہے کسی کو عمران خان صاحب کے خلاف استعمال کر لیا جائے. یہ ایسا ہی ہوتا ہے ہاشمی صاحب. ایک تھیری یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک حملہ پلان کیا جائے اور پھر یہ ایک تھیری ہوتی ہے کہ لیٹ اٹ ہیپن، کہ ٹھیک ہے اس کو روکا نہ جائے. اس کو روکنے کے لیے جو میئرز لینے چاہیے سیکیورٹی اہلکاروں کی ڈیولپمنٹ وغیرہ، تو وہ ڈیولپمنٹ نہ کی جائے اور حملہ آور کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے یا اس کو روکا نہ جائے. تو یہ بھی ایک تھیری ہوتی ہے. اس تھیری پہ بھی ہو سکتا ہے کام ہو سکتا ہے. پھر ہاشمی صاحب اس وقت عمران خان صاحب کو راستے سے ہٹانے میں کس کا سیاسی مفاد ہو سکتا ہے؟ کون سی قوتیں ہیں جو عمران خان صاحب کو راستے سے ہٹا کر اپنا مفاد حاصل کر سکتی ہیں؟ کس کا مفاد ہو سکتا ہے؟ میں یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں کہ کوئی مذہبی جنونی یا کوئی بھی شخص مذہب کے نام پر خدا نخواستہ عمران خان صاحب کو ٹارگٹ کرنا چاہے گا. سب کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب کا ایک مذہبی رجحان ہے. بشرا بی بی صاحبہ کی وجہ سے وہ مذہبی رجحان بڑا گہرا ہو گیا ہے. اس سے پہلے تو یہ عمران خان صاحب پر طنز کرتے تھے کہ عمران خان صاحب تو بڑے مذہبی آدمی ہو گئے. عمران خان صاحب نے اسلامو فوبیا کا جو مقدمہ ہے یہ عالمی فورم پر لڑا. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں عمران خان صاحب نے اسلامو فوبیا کا مقدمہ لڑا، پوری امت مسلمہ کا مقدمہ لڑا. عمران خان صاحب کو اس کے نتائج بھگتنا بھی پڑے. عالمی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب سے اس معاملے پر ناراض بھی ہوئی. عمران خان صاحب نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ایک اتھارٹی بھی قائم کی، اور عمران خان صاحب نے جتنے اقدامات کیے اس اتھارٹی کو مؤثر بنانے کے لیے اور مذہب کے حوالے سے، مذہب اسلام کے حوالے سے، تو یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ عمران خان صاحب پر کوئی مذہبی جنونی حملہ کرے گا. یہ تو پیشہ ور قاتل جو ہیں، جیسے عمران خان صاحب نے کہا کہ جنوبی وزیرستان کے علاقے میں پیشہ ور قاتلوں کو پیسے دیے گئے ہیں کہ مجھ پر حملہ کروائیں، تو یہ پورا پلاٹ بنایا گیا ہے. اور خدا نخواستہ اگر اس پلاٹ کو ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش کی گئی، ہاشمی صاحب اس ملک کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی. یہ ملک 1971 سے بھی بدتر حالات میں چلا جائے گا. یہ ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. اس ملک کے عوام، یہ جو آپ کے نام نہاد کرپٹ ٹولہ ہے جو اس وقت ایوانوں میں بیٹھا ہوا ہے، ان کو ایوانوں سے نکال کر گھسیٹیں گے اگر اس قسم کا کوئی پلان ایگزیکیوٹ کیا گیا. کیونکہ یہ 2023 ہے، یہ آپ کا 90 کی دہائی نہیں ہے، اور لوگوں میں بڑا شعور ہے، ڈیجیٹل دور ہے، لوگوں کو حقائق تک رسائی حاصل ہے. راج صاحب لندن میں ہمیشہ تماشے ہوتے ہیں، اور پچھلے 4 سال سے ایک تماشا لگا ہوا ہے لندن کے اندر. ایون فیلڈ میں کبھی لگتا ہے، کبھی حسن نواز کے دفتر میں لگتا ہے، اور یہ ایک ایسا تماشا ہے
اسے پاکستان ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. خان صاحب کے حوالے سے نواز شریف صاحب نے 7 منٹ کیا کہا، اور اس تماشے کا جو مرکز ہے، جو سینٹر پوائنٹ ہے یا فالٹ لائن کہنا اسے چاہیے، وہ لندن تھا، حسن نواز کا دفتر تھا، جہاں پر کھڑے ہو کر یہ باتیں کہی گئی. اور ڈیسپریٹ میئرز ہیں راجہ صاحب جو نواز شریف صاحب کی طرف سے اس وقت لیے جا رہے ہیں، اور ان کی پوری جماعت بضد ہے کہ ایک سپریم کورٹ کا فل بینچ بنا کر نواز شریف کو انصاف دیا جائے، اور اسی طرح انصاف دیا جائے جس طرح عمران خان کو انصاف دیا جاتا ہے. اور وہ لوگ اکثر یہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناب دیکھیں پاناما میں بیٹے سے پیسے لینے کے معاملے پر نکال دیا گیا. اس کی تصحیح ہونا بھی بہت ہی ضروری ہے، چونکہ نواز شریف کو پاناما میں سزا ہونا بنتی تھی، لیکن لوگ اس طرف جو ہے وہ بات نہیں کرتے. یہ ہیں وہ ذرائع جو آج تک ہمیں معلوم نہیں ہو سکے، جس طرح فلور پہ کھڑے ہو کے نواز شریف صاحب نے کہا تھا. نواز شریف صاحب رائے صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی طرح اگر مجھے، یعنی میاں محمد نواز شریف صاحب جو ملک کے 3 بار وزیر اعظم رہے، ابھی بھی ان کے دل میں یہ خواہش ہے کہ اگر عمران خان کی طرح مجھے انصاف ملا ہوتا تو ملک آج ہوا میں اڑ رہا ہوتا. مجھے تو شاید یہ لگا کہ شاید پاکستان کے کو پر نکل آتے اور اس نے اڑنا شروع کر دینا تھا، یا پھر جس طرف انہوں نے اشارہ کیا ہوا میں اڑ رہا ہوتا، غائب ہو جاتا. ابھی بھی غائب ہی ہے، معیشت غائب ہے، لا اینڈ آرڈر غائب ہے، دہشت گردی پاکستان کے اندر آ گئی، اور ان کے لیے یہ ایک ہالیڈے ڈیسٹینیشن ہے رائے صاحب نواز شریف اینڈ کمپنی کے لیے. وہ یہ بھی کہتے ہیں، اور پھر دیکھیں جو انٹرسٹنگ جس طرح پلان کیا جاتا ہے، ہمیشہ ان کے ہاتھ میں پرچی ہوتی ہے. رپورٹ کیا گیا پاکستان کے اندر، اس موقع پر ایک صحافی نے ان سے سوال کیا کہ جس طرح عمران خان کو عدالت سے انصاف مل رہا ہے، اس کا آدھا بھی آپ کو 2017 میں مل جاتا تو کیا حالات ہوتے. دیکھیں نواز شریف کے اوپر پاناما اور عمران خان کے اوپر سڑک روکنے کا مقدمہ ہے، دہشت گردی کی دفعات لگا دی گئی کہ یہ احتجاج کر رہے تھے. یہ ایک بنیادی فرق ہے جسے لوگ 2017 سے کمپیئر کرتے ہیں، اور لوگوں کے سامنے جھوٹا بیانیہ رائے صاحب دیا جاتا ہے. اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ملک ترقی کر رہا ہوتا اور ملک آج ہوا میں اڑ رہا ہوتا. مجھے سمجھائیں رائے صاحب، ہمارے سننے والوں کو بھی سمجھائیں کہ یہ ملک اڑ رہا ہوتا اس سے کیا مراد ہے. کیونکہ مریم بھی بہت بول رہی ہیں اور کہتی ہیں کہ نااہلی، غلط ترجیحات، IMF کے ساتھ ظالمانہ معاہدے اور اس کی خلاف ورزی نے اس ملک کو معاشی بدحالی میں گرا دیا. مریم نواز معیشت پہ رائے صاحب بات کر رہی ہیں، آپ کو حیرت ہو رہی ہے؟ ہاشمی صاحب، ملک اڑ رہا ہوتا، اس حوالے سے ایک دلچسپ واقعہ جو کہ GHQ سے جڑا ہوا ہے، جس کا میں عینی شاہد ہوں، اور بھی 8-10 صحافی عینی شاہد ہیں، وہ بھی ویورز کے سامنے رکھ دیتے ہیں. جو میاں نواز شریف نے کہا کہ اگر میں رہتا اور ہماری حکومت رہتی تو ملک اڑ رہا ہوتا، یعنی ان کا تاثر یہ ہے کہ بڑی ترقی کر رہا ہوتا. ہاشمی صاحب، ISPR میں ایک بریفنگ تھی، ہائی پروفائل بریفنگ. DG ISPR تھے جنرل آصف غفور. اس بریفنگ میں یہ بتایا گیا، اکانومی کے اوپر ایک سوال کیا گیا، کیونکہ اکانومی کے متعلق DG ISPR نے یعنی جنرل آصف غفور نے یہ بتایا کہ یہ نیشنل پاور کا حصہ ہوتی ہے، نیشنل پاور کا ایک اہم ترین جزو ہوتی ہے، اس لیے دفاعی معاملات میں آپ کی اکانومی کیسی ہے، اس کی صحت کیسی ہے اکانومی کی، اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. اب وہاں پر صحافیوں نے یہ سوال کر لیا کہ اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کی اکانومی کی جو صورتحال ہے، اس سے کیا ہماری نیشنل پاور یہ متاثر ہو رہی ہے؟ تو اس پر DG ISPR جنرل آصف غفور، جو کہ ادارے کی پالیسی بیان کرتے ہیں، DG ISPR جو ہیں وہ کبھی کوئی ذاتی پالیسی بیان نہیں کرتے، وہ ہمیشہ ادارے کی پالیسی بیان کرتے ہیں، ان کا کوئی ذاتی سٹیٹمنٹ نہیں ہوتا. تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو معیشت ہے نون لیگ کے دور میں، اس کا ہم نے ایکس رے کروایا، اس کے ٹیسٹ کروائے. اس معیشت کو اسحاق ڈار اینڈ کمپنی پیناڈول کی گولیاں دے رہے تھے، اصل میں اس معیشت کو کینسر تھا. یہ معیشت مکمل طور پر دیوالیہ ہو چکی تھی، اور اس وقت ایک سوال یہ بھی کیا گیا تھا کہ یہ جناب باجوہ معیشت پر سیمینار کیوں کروا رہے ہیں، اور کراچی میں انہوں نے سیمینار کیوں کروایا. تو اس پر بھی یہ جواب دیا گیا کہ معیشت اتنی کھوکھلی ہو گئی کہ ہمیں آگے آنا پڑا، اور ہم نے پھر ٹیسٹ کروائے. یعنی ٹیسٹ کروانے سے مراد یہ ہے کہ ہم نے جو معاشی ماہرین ہیں ان سے اس کا پورا ایک ایگزامینیشن کروایا،
جب تجزیہ کروایا تو پتہ چلا کہ یہ اتنی ناقص پالیسی تھی کہ اس سے ہمارا ملک ڈیفالٹ ہونے کے قریب پہنچ گیا۔ ہاشمی صاحب، جس وقت عمران خان صاحب کو حکومت ملی اس وقت مکمل طور پر ملک ڈیفالٹ ہو چکا تھا۔ اگر ملک ڈیفالٹ نہ ہوا ہوتا تو آپ مجھے بتائیں کہ عمران خان صاحب کو آئی ایم ایف کے پاس جانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا جناب باجوہ عمران خان صاحب کو آئی ایم ایف کے پاس جانے دیتے؟ اگر عمران خان صاحب جو پہلے کہتے بھی تھے کہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہ جائیں، عمران خان صاحب اپنے سیاسی بیانیے کی نفی کیوں کرتے؟ عمران خان صاحب آئی ایم ایف کے پاس کیوں جاتے؟ اس وقت مجبوری یہ ہو گئی تھی کہ ریاست کو بچانا اور ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچانے کے لیے عمران خان صاحب کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا۔ اس حالت میں عمران خان صاحب کو اکانومی ملی تھی، وہاں سے عمران خان صاحب نے معاشی اصلاح شروع کی، ایک دیوالیہ معیشت کو سنبھالتے ہوئے 3.5 سال میں 5.97% گروتھ ریٹ کے اوپر لے گئے، اور اس کی گواہی پھر شریف خاندان کے گھر سے آئی۔ جو اکنامک سروے جاری کیا گیا شہباز شریف کی حکومت میں، وہ عمران خان صاحب کی حکومت گرنے کے بعد جاری کیا گیا۔ اس میں یہ اعتراف جرم کیا گیا کہ عمران خان صاحب کی حکومت کے آخری سال میں 5.97% یعنی 6% گروتھ ریٹ تھا، جو کہ ریکارڈ توڑ گروتھ ریٹ تھا پچھلے 20 سال کا۔ اس کے باوجود کہ عمران خان صاحب نے کووڈ جیسا جو چیلنج ہے جو 100 سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، بالکل اس چیلنج پر قابو پایا، نچلے طبقے کو ریلیف دیا۔ احساس پروگرام کے متعلق بی بی سی نے رپورٹ کی کہ احساس پروگرام کی سربراہ ثانیہ نشتر دنیا کی 100 بااثر ترین خواتین میں شامل کیا۔ احساس پروگرام کو یو این کے لیول پر اپریسیشن ملی۔ تو ہاشمی صاحب، عمران خان صاحب نے اس دیوالیہ ہوتی معیشت کو اٹھا کر 6% پر لے کے آئے، $16 ارب کے اوپر زر مبادلہ کے ذخائر چھوڑے، اور یہ جو میاں نواز شریف اب ڈرامہ کر رہے ہیں کہ ملک اڑ رہا ہوتا، واقعی انہوں نے ملک اڑا دیا۔ شہباز شریف نے نواز شریف کے ساتھ مل کر ملک اڑا دیا کہ $16 ارب کے جو ذخائر تھے وہ 10 مہینے کے اندر $3 ارب پر لے کے آگے، 6% کا گروتھ ریٹ 2% پر لے کے آگے، بجلی کی قیمتوں میں 350% اضافہ کر دیا، گیس کی قیمتوں میں 350% اضافہ کر دیا، 225 ارب روپے کے ٹیکس لگا دیے، اور آج فچ کی ریٹنگ ایجنسی جو ہے اس نے پاکستان کی ریٹنگ کو منفی کے بھی آخری درجے میں پھینک دیا۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں نواز شریف، اصل میں اعتراف جرم کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے پہلے بھی انہوں نے ملک کو اڑایا، اور اب شہباز شریف نے عمران خان صاحب کی بحال کی ہوئی معیشت کو اڑا کر ملک کو مکمل طور پر ہی ہوا میں اڑا دیا۔ اچھا بھائی صاحب، اس تاریخ کا الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا ہے پنجاب میں 30 اپریل کو ہوں گے، چونکہ آپشن رکھا گیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے کہ 30 یا 7 تک کوئی بھی تاریخ جو ہے وہ صدر پاکستان عارف علوی صاحب جو ہیں اس کا انتخاب کر سکتے ہیں، تو انہوں نے 30 اپریل کو انتخابات کی تاریخ جو ہے اس کی منظوری دے دی ہے۔ اچھا، اب یہ اوبیسلی جو 3 اسٹوجز جن کا ذکر ہمیشہ سے خان صاحب نے کیا، جس میں فضل الرحمان، آصف علی زرداری اور شہباز شریف صاحب ہیں، اب یہ 3 جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو لیڈ کرتے ہیں، اور اب یہ مل کر بیٹھے ہیں راجہ صاحب وزیر اعظم ہاؤس کے اندر، اور اوبیسلی جائزہ لیا گیا ہوگا کیونکہ پی ڈی ایم چاہتی ہے کہ ملک کے اندر انتخابات نہ ہو اور اسی نظام کو کسی نہ کسی طرح گھسیٹا جا سکے۔ جب بات آئے گی پیسے دینے کی تو ڈار صاحب کی پرفارمنس، ڈار صاحب خزانہ خالی دکھا دیں گے کہ بھئی ہمارے تو حالات اتنے برے ہیں، ہم انتخاب کہاں سے کروائیں، یعنی انکار فضل الرحمان عمران خان کا پاکستان میں کسی صوبے میں مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کو بھی ایک طرح سے انکار۔ اور پھر آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ شاید سندھ کے اندر، چونکہ ان کا اپنا ایک ہولڈ ہے، ایک اپنا ووٹ بینک ہے کچھ علاقوں کے اندر، وہ بھی آہستہ آہستہ ان سے چھن رہا ہے، تو ان کو شاید اتنا خطرہ نہیں ہے کے پی کے الیکشن سے یا پنجاب کے الیکشن سے جتنا ان 2 جماعتوں کو زیادہ خطرہ ہے۔ تو راجہ صاحب، ملاقات ہوئی ہے، مشاورت کی گئی ہے، جائزہ لیا گیا ہے، اور اس حوالے سے فضل الرحمان صاحب کا ایک اپنا موقف ہے، اور یہ بھی ڈیلنگ ٹیکٹکس کے اوپر اڑے ہوئے ہیں۔ حکمت عملی کیا طے کی جائے گی راجہ صاحب؟ وہی حکمت عملی ہوگی، یعنی ڈیلنگ ٹیکٹکس، وزارت داخلہ، وزارت دفاع، وزارت خزانہ، سب کی رپورٹس اکٹھی کرے گا الیکشن کمیشن، اور اپنے آپ کو عدالت کے سامنے پیش ہو کر روئے گا کہ جناب میری کوئی نہیں سنتا، اور یہ پڑی ہے نوکری، میں نے آج سے بطور الیکشن کمیشن جو ہے وہ کام نہیں کرنا۔ جی رائے صاحب۔ ہاشمی صاحب، ایک تو عمران خان صاحب نے جو الفاظ بولے تھے کہ میں ان کو رلاؤں گا، عمران خان صاحب نے ان کی ناک کی لکیریں رگڑوا دی۔ ہر دوسرے دن
فضل الرحمان جن کو پرائم منسٹر ہاؤس دیکھنے کا بڑا شوق ہے، ایک ان کا بڑا خواب بھی تھا کہ کاش میں کسی طریقے سے پرائم منسٹر بن جاؤں، یو ایس ایمبیسی کے ساتھ ایک ساز باز کرنے کی کوشش بھی کر رہے تھے، خود وکی لیکس میں اس کا بھانڈا بھی پھوٹ گیا تھا کہ کس طرح سے یو ایس آفیشل سے وہ یہ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے مجھے پرائم منسٹر بنوا دیں. تو ان کو بڑا شوق ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں جائیں. ان کو ویسے کوئی بلاتا کم ہے لیکن شوق ان کو زیادہ ہے. تو ہاشمی صاحب ہر دوسرے دن یہ بھاگے ہوئے ہوتے ہیں تینوں پرائم منسٹر ہاؤس میں، آصف علی زرداری، فضل الرحمان اور شہباز شریف کے ساتھ بیٹھ کر یہ عمران خان صاحب سے ہم نے کیسے بچنا ہے، عمران خان صاحب نے جو ہمیں عبرتناک شکست پہلے دی ہے، دوبارہ عمران خان صاحب سے ہم اس قسم کی شکست نہ کھائیں، اس صورتحال سے کیسے نکلنا ہے، یہ وہاں پر یہی پلان بناتے رہتے ہیں. اب ہاشمی صاحب یہ جو ان تینوں کی وہاں پہ ملاقات ہوئی ہے، جو گیدرنگ ہوئی ہے، اس کا مرکزی نقطہ یہ تھا کہ کس طریقے سے چیف جسٹس صاحب کے حکم کو رد کرنا ہے، چیف جسٹس صاحب کے خلاف بغاوت کرنی ہے اور ہم نے الیکشن نہیں کروانا. یعنی صدر نے تو تاریخ کا اعلان کر دیا، اب آگے کیا حکمت عملی اپنانی ہے کہ سپریم کورٹ میں ہم پر توہین عدالت بھی نہ لگے اور ہم الیکشن بھی نہ کروائیں. اس کے حوالے سے اب انہوں نے وزارت داخلہ، ظاہر ہے کہ وہ بھی ان کے اپنے گھر کی ہے، رانا ثناء اللہ، اسی طرح وزارت خزانہ اسحاق ڈار، ان کو انہوں نے آن بورڈ لیا ہے. الیکشن کمیشن جا کر سپریم کورٹ میں توہین عدالت سے بچنے کے لیے کہے گا کہ دیکھیں جی تاریخ اناؤنس ہو گئی ہے، لیکن اصل میں یہ پلان یہ بنا رہے ہیں کہ ہم کہیں گے کہ فنڈز نہیں ہیں وزارت خزانہ کے پاس، وزارت داخلہ سیکیورٹی اس وقت دے نہیں سکتی، تو اس وجہ سے ہم الیکشن نہیں کروا سکتے، تو سپریم کورٹ کوئی راستہ دکھائے. اب ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ کو اس کے اوپر نوٹس لینا پڑے گا، ایک نیا کیس چلے گا، لیکن اب چیف جسٹس صاحب کا اور سپریم کورٹ کا یہ امتحان ہے کہ وہ کیسے اپنے اس فیصلے پر عمل درآمد کرواتے ہیں. کیونکہ ان کے پاس پرائم منسٹر آفس میں کروڑوں روپے خرچ کرنے کے لیے، تزئین و آرائش کے لیے تو پیسے ہیں، کرکٹ میچ کرانے کے لیے تو پیسے ہیں، لیکن قومی سطح پر جو قومی مسئلہ ہے الیکشن کروانے کا، اس کے لیے یہ کہیں گے کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں، کیونکہ یہ اپنی سیاسی بقا کے لیے 22 کروڑ عوام کی خواہشات کو اور آئین کو روننا چاہتے ہیں. تو اس پر پھر چیف جسٹس صاحب نے فیصلہ کرنا ہے کہ توہین عدالت صرف چیف الیکشن کمشنر پر لگانی ہے یا براہ راست شہباز شریف پر بھی لگانی ہے، اور شہباز شریف کو بھی چلتا کرنا ہے یا نہیں کرنا. بہت شکریہ ایسا ویورز، یہ شو تھا آج کا. اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. مجھے اور ابراہیم راجہ صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.